سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جانمن، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ سستی چوئنگم اور منافق لوگ شروع میں میٹھے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ کڑوے ہو جاتے ہیں، تھوکنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھینکنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹھاس، یہ اخلاق، یہ آداب، یہ تمدن، یہ تہذیب، یہ بائی سرپرائز نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے اچھا پیش آ رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھا ہے، بلکہ یہ کہ آپ کے اندر اچھائی ہے۔ اور زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے برا پیش آئے، آپ تب بھی اس سے اچھا پیش آئیں، یہ آپ کی اصل اچھائی ہے۔ اخلاق کا ایک بڑا گہرا تعلق یہ ہے کہ وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخلاق کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ بندوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بندوں کے رب کے لیے ہوتا ہے۔ اس خوف سے ہوتا ہے کہ مالک کیا سوچے گا، مالک کیا کہے گا۔ مالک کی پرواہ کیے بغیر اگر اخلاق اپنا لیا جائے تو وہ اخلاق نہیں ہوتا، منافقت ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ صرف آرٹیفیشل یا آرٹیفیشلٹی کا ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے جس کو عارضی طور سے چند ایک حسن کے نقطے پہنا دیے جاتے ہیں۔ میں اس جانباً آج گفتگو کا آغاز سید الایام جمعۃ المبارک میں اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی عبادتیں آپ کی خاص ہوتی ہیں، آج آپ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو فجر کے بعد سے درود کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب تک جان ہوتی ہے، نیند غالب نہیں آتی، بے ہوشی نہیں آتی، بیداری رہتی ہے، یہ مستقل مزاجی کے ساتھ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے جانثار انصار پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کامل درود وہ ہے جو حضور کی ذات پہ بھیجا جائے اور آپ کی آل پہ بھیجا جائے۔ یہ درود بھیجنے میں جب بھی آپ آغاز کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ اور اس کے فرشتے خود انجام دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت عمل ہے، یعنی ایک پل کے لیے آپ اس فہرست میں آ جاتے ہیں کہ جس کو خود اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور اپنے حبیب پہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیتا ہے اور اپنے ملائکوں کو بھی حکم دیتا ہے۔ سبحان رب العلی و بحمدہ۔ درود کی کاملیت یہ ہے، اور مختصراً سمجھنے کے لیے ایک انداز یہ ہے کہ شہد کی مکھی سے جب پوچھا گیا کہ تم اتنی مٹھاس کیسے رکھتی ہو، یہ کڑوا رس جو تم چوس کے لاتی ہو اس کو میٹھا کیسے کر دیتی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میں کثرت سے صلوات بھیجتی ہوں، درود بھیجتی ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صلوات آپ کی زبان کے ذائقے کو میٹھا بنائے گی اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ بنائے گی۔ یہ جو ٹیمپریری مٹھاس ہوتی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ اس نقلی، جعلی اور چھوٹی سی ببل گم جیسی ہوتی ہے جو زیادہ دیر چلتی نہیں ہے اور آہستے 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 کڑوی ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اور بغیر تردد میں گئے ہوئے اس کو قائم رکھنا ہے۔ افغانستان کی سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم کی افغانستان سے کے صدر سے ملاقات بھی ہوئی، بروز بلکہ میں کہوں گا ترتیب کے ساتھ مستقل پاکستانیوں کو، پاکستان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم نے ان کے لیے راستے کھول کے رکھے ہیں، مہاجر کیمپ بنائے ہیں، مزید ان کی امداد بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارے وزیر اعظم سے لے کر تمام کابینہ کوشش کر رہی ہے کہ اس وقت افغانی بھائیوں کی اور ان کے امن کی بحالی ہو سکے۔ یہ ایک مستقل مزاجی ہے اور انشاءاللہ اگر یہ قائم رہی تو اس کے دیر پا اثرات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یو اے ای نے پاکستانی سٹیزنز کے لیے سننے میں آ رہا تھا کہ کووڈ کی جو سرٹیفیکیشن لازمی قرار دی ہوئی تھی وہ ہٹا دی ہے، بلکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ایسی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ وہاں سفر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان دو خبروں کے ساتھ دن کا آغاز اپنے جمعۃ المبارک میں الف لام میم کا آغاز کر رہے ہیں، مگر اس سے بھی بڑا آغاز ہوگا نعت شریف کے ساتھ، اور جب آپ لوٹ کر آئیں گے وقفے سے تو میں آپ کو اسد ایوب کی آواز میں بہت ہی خوبصورت سا کلام سنواؤں گا، اور اس کے بعد وظائف کے لیے آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ لائیو کالز کریں۔ سید محمد علی شاہ ہمارے ساتھ تشریف فرماؤں گے، اپنا خیال رکھ کے لوٹ کر آئیں، مختصر وقفہ ہے، مس نہ کیجیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید الف لام میم میں. جیسے میں نے آپ سے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج درود کی محفل سجے گی اور بھیجا جائے گا سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک پر. اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جن کی سربراہی میں آج ہم درود اور سلام بھیجیں گے وہ خود سید زادے ہیں. سید محمد علی شاہ صاحب تشریف فرمائیں جو جامع نور القرآن کے سربراہ بھی ہیں, روح رواں بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو سر. پھر ذوالحجہ کا ماشاءاللہ مبارک ایام گزر رہے ہیں. بالکل ایسے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس کی برکت نصیب. اللہ آمین یا رب العالمین. ساتھ میں آپ کی خدمت میں اور پروردگار کی خدمت میں دعائیں اور بہت ساری دعائیں درجات کی بلندی کی سید محمد علی شاہ صاحب کی والدہ کے لیے ہم سب کریں گے. آج ان کی برسی بھی ہے. ہم آپ سے دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ساتھ بڑی خوش قسمت ہیں وہ کہ آپ جیسی اولاد ان کو ملی ہے. یہ تسلسل رہے گا اور جنت میں وہ برکات لیتی رہیں گے انشاءاللہ. والدہ کا شجرہ حضرت ماشاءاللہ امام زین العابدین سے ہے. سبحان اللہ. والد صاحب کا امام حسن سے ہے اور 16 جولائی ان کا یوم وصال ہے. آپ سے بھی میری اور جتنے حضور کے غلام عاشقان رسولوں میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب سے میری احسال ثواب کی اور دعائے مغفرت کی گزارش. بے شک ایسا ہی ہے. ہم جو ایک طریقہ ہے ایمان والوں کا درود و سلام کا وہ تسلسل اپنائیں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس جناب محمد اسد ایوب صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے خصوصی طور سے گزارش کروں گا یوں ہی درود و سلام کی, درود اہل بیت کی محفل سجے, خاص طور سے ہم اپنی دعاؤں میں قلب میں یاد رکھیں گے شاہ صاحب کی والدہ کو اور یقینی طور سے خدا سے بھی دعا کریں گے کہ اس کا بہترین اجر اور بہترین ثواب ان تک پہنچے. جناب محمد اسد ایوب. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے, حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ماشاء اللہ. سلام سلام سلام. جی سلامت رہے. شاہ صاحب اب چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، قربانی کے مسائل بھی چلتے ہیں. اب بہت سے ایسے افراد ہیں جو بچے ضد کرتے ہیں قربانی کے لیے جانور آ جائے. ویسے تو یہ غلط ہے کہ بڑا جانور آئے اور اس طرح کی کوئی ریاکاری کا سبب بنے، مگر ایک جانور چھوٹا موٹا تو ہر گھر میں آئے. بچوں کی ماں باپ سے ضد ہوتی ہے، بعض اوقات ضد نہیں پوری کر پاتے. خواہش تو سب کی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں قربانی کریں. کوئی ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ قربانی کے لیے ایک چھوٹا سا جانور لے آئے؟ واہ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفت. پہلے تو میں ماشاءاللہ یہ میرا محبوب ترین درود پاک ہے، درود اہل بیت ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں ہوں، اپنے بچوں کو یہ درود پاک یاد کروائیں. خدا کی قسم ان کا گھر گھرانہ ہرا بھرا ہو جائے گا. تو حضرت صحیح بات ہے، شریعت مطالعہ نے صاحب نصاب پر جو اس وقت جن پر نصاب لازم ہے، حاجت اصلیہ کو چھوڑ دیں تو وہ اگر ان پر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے. تو ذوق اور شوق سے کریں. میں تو کہتا ہوں اہتمام سے کریں، یعنی کہ اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. خود جانور لینے جائیں، اچھے سے اچھا جانور تلاش کریں. یہ بھی ایک حسن ہے، ایک یعنی کہ سنت ابراہیمی کے لیے نکلنا ہے، سر سے اتارے نہیں کہ حصہ لے لیا بجھے ہوئے قدم سے، مرے ہوئے دل سے جا کے لے رہے. نہیں، خوش دلی کے ساتھ جا کے جانور ڈھونڈیں، خوبصورت جانور ڈھونڈیں، فروا جانور ڈھونڈیں، لے کر آئیں. اور یقین کریں اس کا وہ ثواب ہے کہ حدیث پاک موجود ہے کہ خون کا پہلا قطرہ نیچے گرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والوں کے گناہ، قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا اس کا اجر میں دوں گا. تو اور قرآن پاک کیا خود ارشاد فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا ہرگز تم بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک سے اپنی پیاری چیز کو جس کو تم عزیز سمجھتے ہو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے. ایک طرف تو وہ معاملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے نور نظر اس میں، جس کی چشم آسمان نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا. ایک تو یہ موقع دیکھا، اور ایک کربلا میں مولا ہوا کائنات مولا حضرت علی المرتضیٰ سیدہ زہرا پاک کے نور نظر شہزادوں کا وہ منظر جو چشم فرق نہیں، منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد دیکھا. تو صحیح بات ہے کہ بچوں کی خواہش پر والدین کو کیا شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے. اب ان کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے میری گزارش ہے، ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. اے خزانے والے، اے خزانے بانٹنے والے، تو ہی خزانے والا ہے، تو ہی خزانے بانٹنے والا ہے. یا غنی یا مغنی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یار اویس بھائی، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اس میں آپ بڑے غنی ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد کہ یہ مانگنے والا کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جب بندہ ہو کر آپ کی کیفیت بدل جائے، کوئی آپ کو غنی کہے، خزانے والا، بھیک مانگنے والا آ کے کہتا ہے نا اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تیرے جو خزانے عطا کرے، تو بہت سخی ہے. ایک انسان جو نا اندر سے ہل جاتا ہے کہ کچھ نہ ہو، شرمندہ ہوتا ہے دیتا ہے. تو جب آپ خالق کے کائنات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی رحمت پر امید باندھے اور کہیں گے یا غنی یا مغنی انت الغنی انت المغنی. صبح ایک تسبیح پڑھیں، ایک شام کو پڑھ لیں، ترجمہ ضرور ذہن پہ رکھیں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آنکھیں بھی اشبار ہو جائیں. اس سال نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں کو غنی کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات ہے. یا غنی یا مغنی انت الغنی و انت المغنی. سبحان اللہ. اور یہ کمال وظیفہ اگر آپ پڑھیں، آپ اللہ کی ذات سے توقع رکھیں، وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ چاند رات کو پڑھ رہے ہیں نا تو اس وقت بھی قربانی کے جانور آ سکتا ہے. آپ اس کی قدرت پہ شک نہ کیجیے گا، ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس ورد کو، اس وظیفے کو پکڑیں اور پڑھیں. میں ان لوگوں کے لیے خاص یہ وظیفہ پوچھ کے بیٹھا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کئی سالوں سے یہ خواہش رکھتے ہیں قربانی ہو، ان کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق ہے. یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ کارآمد ہوگا. فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. شاہ صاحب آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے اور آپ کے اندر مودت اہل بیت، قرب اہل بیت دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہوں. وہ امت جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا دمبا نہیں بھول سکتی، وہ نبی مکرم کا کنبا کیسے بھول سکتی ہے؟ عشق اہل بیت تو ہمارے دل میں اترا ہوا ہے، ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کن معاملات میں الجھا کے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے؟ وہ تیرا ہے، یہ میرا، یہ سب کچھ تو ہمارا ہی ہے. ہائے ہائے اویس بھائی، یاد رکھیں جو بھی حضور تاجدار ختم نبوت سیدہ آمینہ کے لال اور سیدہ طیبہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا کے بابا جان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے،
یقین جانیے ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے کیا ایسے عاشق دیکھیں جو مدینے کی گلی کے کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اس شہر میں آ جانے والا کتا جس کو آج کل ہم گلیوں میں حقارت سے دیکھتے ہوں, خدا کی قسم ہم نے عاشقوں کو ان کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا ہے. علامہ منظور شاہ صاحب ہیں, حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, علوی سید ہیں, جامع فریدیہ ساہیوال مشہور ہے, تقریباً کم و بیش 80 حج کی ہے. مدینے کی گلی کے جو کتے ہیں سگ ہیں, خدا کی قسم ان کے پاؤں وہ چومتے تھے. تو ایک عاشق رسول جو ان کی گلیوں کے کتے سے تو پیار کرے, وہ کیسا مسلمان ہوگا جو اہل بیت اطہار سے پیار نہ کرتا ہوگا. تو خدا کی قسم یہ تو سنگ دلی کی علامت ہوگی. میں کہتا ہوں یہ تو وہ ہستیاں ہیں, مولا حسین کا نام آئے, مولا حسن کا نام آئے, ائمہ اہل بیت کا نام آئے, حضور کے خانوادے کا نام آئے, حضور کے صحابہ کا معاملہ آ جائے, خدا کی قسم وہ تو لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, ان کی تو معراج ہو جاتی ہے. ان کا نام آنے پر ان کے چہرے جو ہے وہ نور سے کھلکھلا اٹھتے ہیں, ان کے دل سے سیاہیاں دھل جاتی ہیں. یہ تو اہل بیت کے نام کی برکتیں ہیں جو ان سے پیار کرتے ہوں, جن کا تعلق ان سے ہو. کیا کس نے خوب کہا ہے کہ جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا, خدا کی قسم سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا. یہ وہ گھرانے ہیں, یہاں آنے والا فقیر جو ہے نا, جاتا تو مولا حسین کی بارگاہ میں, جاتا وہ امام حسن کی بارگاہ میں, جاتا وہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں. خدا کی قسم در حقیقت وہ جب ان کے بیٹوں کی بارگاہ میں جاتا ہے, مکین گنبد خضرا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے. تو یہ تقسیم ہے, یہ ہر ایک کو نصیب ہے, یہ نصیب کے سودے, یہ مقدر کے فیصلے ہو چکے ہیں. جس کو دنیا اور آخرت میں نوازنا ہے اسی کو در زہرا پر اور در زہرا کے سیدہ زہرا کے بچوں کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لو وہ سعادت مند ہیں, وہ معراج کو پہنچ گئے, جن کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی, کیونکہ یہ وہ خاندان ہے. خدا کی قسم یہاں جانے والے مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی خالی نہیں آتے. اللہ اکبر. ایک کالر لینا چاہتا ہوں یہاں پہ اسی بات کے ساتھ جوڑتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ, کہاں سے, الف لام میم میں کیا پوچھیں گی؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام سبیہ ہے. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا, ہم لوگ اپنے بھائیوں کی شادی کے لیے جاتے ہیں, جی لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں مگر وہ منع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بندش کر لیجیے. اچھا, کتنے رشتے اب تک آپ نے دیکھے ہیں؟ ہم نے کوئی 10-12 تو دیکھ لیے. بڑی تعداد. میرے بھائی نے وہ بھی کیا ہوا ہے عمرہ, ماشاءاللہ اچھا بھی ہے, کاروبار بھی ہے ماشاءاللہ. اور عمر کیا ہے بھائی کی؟ بھائی کی عمر 27 سال. والدہ کا نام بھی بتا دیں. خاتون جنت. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بھائی کے رشتے کے لیے پیارا نام ہے. اور صحیح بات ہے, ان بہنوں پہ فخر ہے, بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بھائیوں کی کتنی فکر ہے. اللہ. تو بعض بھائی اور صحیح بھائی بھی غیرت مند ہوتے ہیں, وہ دن رات بیچارے لگے رہتے ہیں. خیر کراچی میں رہنے والے نوجوانوں سے گٹکے اور پان سے بچا کریں, ظاہری طور پہ اپنے حسن پہ بھی توجہ دیں, نماز پڑھیں, باوضو رہیں. اس کے علاوہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بڑی چاہتے ہیں خوبصورت بہن ڈھونڈیں, پڑھی لکھی ڈھونڈیں, تو ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی خوبصورت کرنا ہوگا, ان کو گٹکے اور پان سے بھی بچانا ہوگا, کوشش کر کے ان کی بھی ظاہری, جب ہم عورت تلاش کر رہے ہیں تو مرد بھی تو خوبصورت ہو, اس پہ کوشش کریں. لیکن ان کے بھائی خوبصورت ہوں گے, اس کے لیے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے بھائی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ یہ خود پڑھیں تو میرا تجربہ الحمدللہ رشتے کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ رات میں, عشاء کی نماز کے بعد روزانہ رات میں بیٹھ کر درود تنجینا, یہ روزانہ 100 بار پڑھیں. جب 11 دن ہو جائیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نام کی نیاز دلا دیں. پھر 11 دن, پھر 11, اس طرح 33 دن میں مجھے یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے کہ الحمدللہ درود تنجینا کی برکت سے اور سیدہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ان کے بھائی کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ ہو جائے. مجرب ہے اس وظیفے کو پڑھیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے بھائی لوگوں, ذرا سنو اس بات کو, بہنیں کتنی محبت کے ساتھ, کتنے پیار کے ساتھ آپ کے لیے اپنے لیے بھابیاں چن کے لے کر آتی ہیں, اور پھر آپ اس کے بعد بہنوں کو لفٹ نہیں کراتے, پھر وہی نندوں والے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی بیگمات کو سپورٹ کرتے ہیں اور بہنوں کو نظر انداز کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جائیداد میں ان کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کھا جاتے ہیں. یہ ذرا شرم اور احساس کا معاملہ ہے. یہ جو لوگ جانتے ہیں, جن کی طرف اشارہ ہے, جو اس طرح کے کام میں شریک رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں بچنا ان کے ساتھ, ان کی اولاد ان کو کچھ بھی نہیں دے گی. مگر اگر بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو انشاءاللہ میں ضامن ہوں, میں آپ کو مجرب بات بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے ان کو پروردگار رزق میں بڑا اضافہ دیتا ہے. ایک مختصر سے وقفہ, لوٹ کر آئیں گے, آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے, وظائف لیں گے. سید محمد علی شاہ اور جناب اسد طیوب صاحب تشریف فرما ہوں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے آپ کے مسائل، سوالات، وظائف کے حوالے سے، مگر ایک بات جس کا مجھے علم وقفے کے دوران ہوا اور میں نے اس خبر کو سن کے اندر سے محسوس کیا کہ خوش قسمتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ بد عملی بھی ہے یا بد حکمتی بھی ہے، یا یوں کہوں گا کہ بے پرواہی بھی ہے۔ بے پرواہی اس طرح سے کہ بارشوں کے آغاز میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شہر ہے، یہ ملک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے اور جس جگہ سے بھی آپ گزریں کھمبوں سے، تاروں سے بچے رہیں۔ مگر یہ کتنا انسان کر سکتا ہے؟ کوئی سڑک کے پانی سے تو بچ نہیں سکتا، کتنا بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ کل کی خبر ہے کراچی میں ایک نوجوان جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور بیک وقت جب وہ اسپتال اور گھر کے چکر میں مصروف تھا، اسی دورانیے میں سڑک پہ موجود پانی میں کرنٹ آ جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب یہ ذرا سمجھیے گا کہ خوشی منائے یہ گھر یا غم منائے؟ وہ سرمایہ، وہ اثاثہ جو چلا گیا یا وہ نومولود جو دنیا میں آیا ہے کس طرف جائے؟ یعنی اس نظام میں، اس پورے ماحول میں انسان کو اگر ایک خوش قسمتی بھی نصیب ہو تو وہ بھی راس نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ہاں سٹرکچر نہیں بن پایا ہے۔ اور پھر یہ بات آپ سے اور مجھ سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کا عملی ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس عید پہ دیکھیے گا، ہم قربانی کرتے ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، ان تمام عملات کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نصاب میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک عمل ہے، کل ایمان تو نہیں ہے، مگر جو نصف ایمان ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ہوتی ہے صفائی۔ ہم اکثر قربانی کرنے کے بعد وہ تمام آلائشیں، جسم کے وہ حصے روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں اور اس کا اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ مذاق ہے، اس کی تضحیک ہے، اس کی تذلیل ہے۔ یعنی اس کی علائشیں جب سڑک پہ پڑی ہوتی ہیں، بچے اس کو بدتمیزی کے ساتھ، گاڑیاں گزر رہی ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، اگر آپ اس جانور کو اللہ کے لیے لے کر آئیں تو اس کا تو بال اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس کی عزت بھی ہونی چاہیے، پھر اس کو ایک صفائی سے ڈسپوزیبل ہونا چاہیے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے، تاکہ قربانی کاملیت تک پہنچے۔ آغاز ریاکاری سے اور آخر میں بے پرواہی، اس میں کیا نتیجہ ملے گا؟ ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں کافی دیر سے جڑے ہوئے، معذرت خواہ ہوں، میں ان کو کال پہ لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں محمد نواز حیدر چشتی بلید 15 سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ چشتی صاحب، میں یہ درود شریف کے 2 بات کی درخواست کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر سنوا دے، اللہ کے واسطے سنوا دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیئیں، سلامت رہیں، یہ مودت اہل بیت آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی چشتی صاحب، آپ حق ادا کر رہے ہیں چشتی ہونے کا۔ بس میری اس وقت سیدھا آواز نکل رہی ہے اور میں آنسو رک رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آپ نے لائیو کال پہ میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ میں اسد ایوب صاحب سے گزارش کروں گا یہ درود ذرا دوبارہ پڑھ دیں، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان اللہ، جی سلامت رہیں، میں قربان جاؤں۔ دیکھیے نا، اس ملک میں مودت اہل بیت کا اور ان کی تعظیم کا، ان کی محبت کا کیا پیمانہ اتنا اونچا ہے، اس پہ تو کوئی تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا خوبصورت سوال تھا آپ کا، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ شاہ صاحب، اب چونکہ بات جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے انجام دیں؟ حضرت تو سید الایام ہے، جی، دنوں کا سردار ہے، جی، اس میں ثواب بھی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا، یہاں تک کہ نماز جمعہ غربا فقراء کے لیے حج کہا گیا، نماز جمعہ کے لیے کی ادائیگی۔ تو یہ وہ دن ہے، یہ یعنی کہ نعمتوں کی، برکتوں کی، اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جو سب سے افضل دن ہے، اس میں جو کائنات میں سب سے افضل ہے اللہ رب العزت کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات، جن کے احسانات کے تلے ہمارا رواں یعنی کہ تلتلا ہے۔ ہم زندگی بھر بھی حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو قربان جائیے، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ ربی حبلی امتی کر رہے ہیں، دنیا سے ظاہری پردہ کر گئے تو صحابہ دیکھتے ہیں جب بھی آپ یا اللہ میری امت کو میرے لیے ہبا کر دے، تو اس لیے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو جمعے کے دن خاص طور پر یہ کہ آپ اس ہستی کو
ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मामूल है हर आशिक रसूल के घर से और मस्जिद से आवाज आती मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लाइव कॉलर भी साथ में ले लूं और फिर इसको पढ़ना चाहूंगा कलाम को मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम जनाब, आपको साथ जुड़े रहना है, अगर आप हमें सुन सकते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ठीक है, और वैसे जुमे को सरकार अपना दुरूद पाक फरमाया कि तुम शबे जुमा और जुमा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि मैं तुम्हारा दुरूद खुद सुनता हूँ। अल्लाह। अब यानी सरकार सुनते हो तो जुमे वाले दिन दुरूद पाक पढ़ने वाले पर खास करम होता है। और ये आपका प्रोग्राम जो है ना जुमे के दिन असर, ये बड़ा कबूलियत के लम्हात है। ये यानी कि हदीस पाक से साबित है असर से मगरिब का वक्त, ये कबूलियत के लम्हात है, क्योंकि पंजाब में कई शहरों में इस वक्त असर से मगरिब का वक्त चल रहा होता है। तो माशाल्लाह बनाए कि जुमे के दिन कोशिश करें कि ज़ोहर के बाद से लेके मगरिब तक कोई ऐसी मसरूफियत ना रखें। अच्छा। और असरत से मगरिब तो अपनी ज़िंदगी का ये शार बना लें कि हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक सुभान अल्लाह, सुभान आप पढ़ते रहें इस यकीन के साथ पढ़ें। जब हुज़ूर खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा दुरूद सलाम मैं अपने कानों से खुद समात कर रहा हूँ, तो बस इस यकीन के साथ पढ़ें कि आप यहाँ से दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों से खुद समात कर रहे हैं, तो आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपके तमाम मामलात में भी अल्लाह ताला बरकत अता। लाइव कॉलर साथ में है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन साहबा कहाँ से और क्या फरमाएंगी? जी मेरा नाम ज़ेबा है, मेरे बेटे का 2 महीने से रोजगार नहीं है, कोई अच्छा सा वजीफा बता दे ताकि अच्छी सी नौकरी या रोजगार। जी ज़रूर, ठीक है, आपका सवाल मैंने ले लिया है। एक और कॉलर साथ में, उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से क्या फरमाएंगे? मैं सर रिजवान बेग गार्डन से। अच्छा, अलिफ लाम मीम में क्या कहना चाहते हैं रिजवान भाई? सर मैं एक रोजी की बंदिश का वजीफा जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, दोनों का एक ही सवाल है, मैं दोनों के सवाल लेना चाहता हूँ। शाह साहब रोजी का। अच्छा उवैस भाई, बेरोजगारी यूं भी बढ़ रही है, हमारा हर नौजवान चाह रहा है कि मैं एसी वाले रूम में बैठूं और मुझे प्रोटोकॉल वाली नौकरी मिले। हमारी पख्तून कौम को आप देख लें, पठान भाइयों को मैं सलाम पेश करूंगा खुदा की कसम, कराची में कहीं भी हो आपको जमीन खोदते हुए नजर आएंगे, सामान उठाते हुए, आपको गटर की सफाई में नजर आएंगे, आपको लकड़ियाँ काटते हुए नजर आएंगे। तो मुशक्कत वाला काम कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बात है। तो भाई ये जो मोची है ये भी तो तकसीम है। क्या बात कि जूते सीने वाला कोई तैयार ही नहीं है, दर्जी बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, हुनर की तरफ नहीं आ रहे। क्या बात। तो एक बात मैं कहूँगा खुदारा भाई, अगर आपको नौकरी जब तक 50,000 वाली नहीं मिल रही तो 15-20 वाली नौकरी तो नहीं छोड़ो, करो, सही है। आप वो तो करते ना अच्छी। फिर दूसरा मेमन कौम में हमारे खूबसूरती है, अच्छा। वो कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो खुदारा कारोबार की तरफ जाए, रोजगार की तरफ, खाने पीने का ठिया लगा ले। तो एक इसके लिए वजीफा भी मैं अर्ज कर देता हूँ, मगर ये बातें भी बहुत ज़रूरी थी। इनसे मेरी गुजारिश है, रोज़गार के हवाले से जो परेशान है कि रोज़गार नहीं है, मुआशी परेशानी का सामना है, एक तो नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें। उसके अलावा बेहतरीन वजीफ़ा है रोज़गार के लिए सूरह कुरैश। अब इसको तादाद पर है, या तो जोहर की नमाज के बाद 21 बार पढ़ लें, बहुत ज्यादा परेशानी है तो सुबह सुबह उठें, जब भी 111 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें। और जब बहुत ज्यादा मामला आते हैं वहां यूं करें, घर वाले बैठ जाएं, 740 मरतबा सूरह कुरैश का खत्म कर लें 3 दिन में, 5 दिनों में, ये इसके अदद है 740। तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में फरावानी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस खूबसूरत सी बात पर मैं चाहूँगा कि असद अय्यूब से वो कलाम सुन लें जिसको सुनने के लिए बड़े बेताब हैं, जुमे की निस्बत से भी, और रिस्क और रोज़गार में कुशादगी के लिए, वसअत के लिए मेरी ये दुआ और दरख्वास्त, और ये हमारा तरीका है उशा के अहले बैत का कि हम नात खानी किया करते हैं। वाह वाह वाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी जो मेरा भला करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी मग़फ़िरत की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हश्र में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। सल्लल्लाहु
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما أبدا